سورہ نمبر 104 سورہ ہمزہ ہم سے کیا کہتی ہے؟ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ حق کی بات کرنے والے کو ظاہری اور باطنی تنگی دی جائے، ایسے طریقے سے تنگ کیا جائے کہ دائی کا حوصلہ ہی ٹوٹ جائے، اتنی ایک حوصلہ شکنی ہو جائے کہ اس کے لیے اٹھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ اس کی بدترین شکل ہے۔ کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا گھر سے باہر نکلنا ہی دو بھر ہو جائے، کوئی تانے کسے، کوئی ہاتھ بنائے، کوئی منہ چڑھائے۔ اشارہ بازی اور فکرہ بازی کسی کو گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کا خوف اور کسی حد تک خود کی بات نہ پہنچنے کا خوف۔ کئی مرتبہ دائی سوچے گا کہ گھر سے کب نکلوں کہ کسی کی باتوں کا نشانہ نہ بن پاؤں۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے، جو کسی حق کام کرنے والے پر اشارہ بازی کرے گا اور عیب لگائے گا، اس کے لیے اور کچھ نہیں رہ جاتا سوائے ہلاکت کے۔ اور دائی بھی جب اللہ کا آخری نبی، انسانیت آخری پیغمبر حضور پاک ہوں، ایسی دعوت دے رہے ہوں جو اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام ہو، جس کو رہتی دنیا تک کے لیے دوام ہو، اور صرف مکہ کے لوگوں یا عرب کے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہو، ایسے لوگوں کو لوگ بھی نہیں معاف کرتے اور اللہ بھی نہیں کرتا۔ وہ فرما رہا ہے، شرارتیوں کی شرارتوں کا انت ہونے کو ہے۔ جو دانستہ یا نہ دانستہ بات سمجھنے سے بھی قاصر ہے اور پریشان کر رہا ہے اور مزید کرنے کے طریقے دریافت کر رہا ہے، اس کو اللہ معاف تو نہیں کرے گا نا۔ آج ہم خود کی زندگی میں بھی دیکھیں کہ کوئی دور سے ہی اشارہ کرتا لگے تو کیسے کیسے وسوسے آنے لگتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہوگی۔ میں پاس سے گزروں اور بھلے کوئی کسی اور کی بات ہی کر رہا ہو، مجھے کہیں بھی میری کسی بات سے مناسبت لگتی ہو تو ایسے لگتا ہے مجھ میں عیب نکالا جا رہا ہے یا مجھ پہ کسی بات کسی جا رہی ہے۔ اور اس معاشرے میں تو سب کچھ اصل میں ہو رہا تھا، حضور پاک کو جا رہا تھا۔ شیطان لوگ ایک تو حق کے لیے کام کرنے والے کو کام نہیں کرنے دیتے، کسی نہ کسی بہانے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور دوجے خود کے مال کو جوڑتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی سکہ کم نہ ہو جائے۔ مال و دولت بڑی طاقت ہے، اللہ کی رحمت ہے، مال کا بڑا سہارا ہے، مگر گننے والوں کے لیے نہیں، جائز طریقے سے خود پہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے۔ مال اللہ کا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ اس میں ضرورت مندوں کا حصہ ہے۔ اس بھولنے والے کے لیے ہی اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کی طاقت ہے، اس کا سہارا ہے، گویا کہ یہی اس کی زندگی ہے اور یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ بھی کہ یہ مال بھی ہمیشہ رہنے والا ہے اس کی زندگی کی طرح۔ اس کو اگر پتہ ہو کہ زندگی فانی ہے اور مال بھی، اور یہ جمع کیا مال کسی کے بھی کبھی بھی کام میں آنے والا نہیں ہے، اس زندگی میں تو وہ تجوری میں ہی بند رہا اور اگلی دنیا میں اس کا حساب دینا ہوگا کہ مستحقین تک کیوں نہ پہنچایا۔ جس مال نے یہاں فائدہ نہیں دیا آگے بھی نہیں دے گا۔ آگے اس کے لیے کیا جگہ تیار ہوئی ہے؟ وہ جو چور چور کر دینے والی ہے، یعنی ایسے کر دے گی کہ کوئی اس کو اکٹھا ہی نہ کر سکے گا، شیرازہ بکھر جائے گا، اور یہ بکھیرنے والا اللہ ہے۔ اب وہ کبھی نہ خود کو اور نہ خود کا کچھ بھی جوڑ پائے گا، اور یہ ہونے والا ہے اس آگ میں جو اللہ پاک نے خاص طور پر اس کام کے لیے بھڑکا رکھی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کا ہر کیا بھی سب سے افضل ہے۔ یہ خدا کا ہی کام ہے۔ اس کی بھڑکائی آگ بھی سب آگوں سے زیادہ دہکتی اور ہولناک ہوگی۔ دلوں سے شروع کرے گی، ان دلوں سے جن کو مال کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا اور ان کو حاجت مند نظر ہی نہیں آتے تھے، اور ان کے حقوق کا خیال نہ رکھا جا سکا۔ جس آگ میں مال سنبھالنے والے ڈالے جائیں گے، مالک نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے۔ اس کا مخصوص طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آگ ظالم ساہوکار کو اچھے سے لپیٹ لے گی اور پھر اوپر سے ڈھک دیا جائے گا کہ کوئی بھی تپش یا بھڑک یا انگارہ ضائع نہ ہو جائے۔ پھر ان کو لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دیا جائے گا، پکڑ جکڑ کے۔ یہاں یہ نہ ہلنے جلنے کی سکت رکھتے ہوں گے۔ خود کے کیے کا کیا خوب ہے ان کا انجام، جن کو خود کے سوا رب کی مخلوق اس مال کے لیے نظر نہیں آتی تھی، جو اللہ کا ہے، جو مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔